مخصوص نشستوں کی بحالی کے بعد بننے والی نئی سیاسی صورتحال جو ہے وہ دلچسپ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی کمزور پوزیشن، تحریک انصاف کی سیاسی سطح پر مذاکرات کی خواہش، مسلم لیگ نون کو بطور جماعت حاصل ہونے والی سادہ اکثریت، حکومت وقت کو فارم 47 کی حکومت کے الزام کے ساتھ ملنے والی 2/3 اکثریت، ریزرو سیٹ سے متعلق عدالتی فیصلے نے سیاست کی سالم حیثیت کا رخ بدل دیا ہے۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت گرانے اور نہ گرانے کی بحث زور و شور سے جاری ہے۔ ایک جانب اہم حکومتی ملاقاتیں جاری ہیں، جبکہ دوسری طرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے حکومت گرانے سے متعلق چیلنج کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ممکنہ تختہ الٹنے کی خبروں کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ایمل ولی خان سے اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کا ملاقات کے بعد کہنا تھا کہ اگر اپوزیشن کے پاس اکثریت ہو تو حکومت کی تبدیلی آئینی حق ہے، اسے سازش کہنا درست نہیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ وزیر اعظم سے ہونے والی ملاقات میں مخصوص نشستوں کی بحالی کے بعد بننے والی نئی سیاسی صورتحال پر بات ہوئی ہے۔ جبکہ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈاپور کا یہ کہنا ہے کہ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کاؤنسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے۔ گورنر خیبر پختونخوا کی میری حکومت گرانے کی حیثیت نہیں۔ اسے کہ آپ کا موقف کونسلر کا الیکشن تو جیت نہیں سکتا، تو حکومت گرائے گا۔ اس کا میں نے نیا نام رکھا ہے چباتا، پہلے اس کا نام تھا ویلا منڈا، آگے بن گیا چباتا، چباتے نہیں ہوتے۔ صوبے میں موجود عوامی نیشنل پارٹی نے یہ واضح کیا ہے کہ جماعت کسی ہارس ٹریڈنگ کا حصہ نہیں بنے گی۔ اے این پی کے مرکزی ترجمان احسان اللہ خان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ جماعتوں کی خواہش ہے کہ خیبر پختونخوا میں اپوزیشن کی مشترکہ حکومت آئے، مگر ہم جمہوری لوگ ہیں اور غیر جمہوری عمل ہماری روایت نہیں ہے۔ ناظرین، دوسری طرف سربراہ مولانا فضل الرحمان نے خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف کسی ممکنہ تحریک عدم اعتماد سے فی الحال فار دا ٹائم بینگ علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا پیغام اڈیالہ جیل میں عمران خان تک پہنچا دیا گیا ہے، کہ جو ان کی بہنوں کے ذریعے ہی جیل ملاقات کے دوران دیا گیا۔ پیغام میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ حکومت گرانے کے لیے مولانا سے رابطہ کیا گیا تھا، مگر انہوں نے واضح طور پر انکار کر دیا۔ اس سے قبل مولانا فضل الرحمان 26ویں آئینی ترمیم سے حکومت کے شانہ بشانہ بھی دکھائی گئے اور اپوزیشن کے گرینڈ الائنس میں تحریک انصاف سے 100 قدم دور کھڑے ہونے کی روایات بھی رک چکے ہیں۔ گو کہ اپنے تئیں یہ بات بھی درست ہے that he went to defang this constitutional amendment to a great extent، لیکن جے یو آئی فے ابھی ایک بار پھر اہم ترین پوزیشن میں ہے۔ جے یو آئی فے 8 خواتین اور 2 اقلیتی نشستیں بحال ہونے کے بعد 19 نشستوں کے ساتھ اس وقت خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت بن چکی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کی صوبائی اسمبلی میں 6 خواتین اور 1 اقلیتی نشست بحال ہونے کے بعد ایوان میں تعداد 16 ہو گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر اس بدلتی سیاست کا اہم مورہ بن چکے ہیں۔ اسمبلی میں حزب اختلاف کی تعداد اس وقت 27 سے 52 ہو چکی ہے۔ حکومت کی تبدیلی کے لیے اپوزیشن کو 73 اراکین کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اور اطلاعات ہیں کہ حزب اختلاف کی جماعتیں اسمبلی میں موجود 35 آزاد اراکین پر تکیہ کر رہی ہیں۔ حکومت بنانے کے لیے اپوزیشن کو 21 اراکین کی ضرورت ہوگی، اور مصدقہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان آزاد اراکین سے رابطے شروع ہو چکے ہیں اور پیشکش بھی سامنے رکھ دی گئی ہے۔ گزشتہ روز جے یو آئی فے کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ یہ اشارہ بھی دے چکے کہ حکومت 27ویں ترمیم جلد لا سکتی ہے، کہ جس سے اہم مندرجات میں فاٹا کے سٹیٹس کو بحال کرنا اور پھر آئینی عدالتوں کا قیام بھی شامل ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان ایک طویل عرصے تک فاٹا انضمام کے شدید مخالف رہے ہیں، اور ان کا موقف رہا ہے کہ فاٹا کا خیبر پختونخوا میں انضمام پوری پارلیمنٹ کی اجتماعی خودکشی کے مترادف ہے۔ تاہم حکومت تاحال حکومت گرانے سے متعلق انکار کر رہی ہے۔ ہمیں یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم دلچسپی نہیں رکھتے، اور اب سینیٹر عرفان صدیقی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد سے متعلق کوئی تجویز کسی اعلیٰ سطح پر زیر بحث نہیں آئی۔ عدم اعتماد ایک آئینی اور قانونی چیز ہے، عمران خان خود اس کا شکار بنے ہیں۔ تاہم تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی نے مخصوص نشستوں سے متعلق عدالتی فیصلے کے بعد اراکین کی ممکنہ وفاداریاں اور لائلٹی تبدیلی کے پیش نظر اسمبلی اراکین سے دوبارہ حلف لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ناظرین، جماعت کا اہم ترین اجلاس آج کسی بھی وقت متوقع ہے، کہ جس میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے تمام اراکین کو شرکت کی ہدایات جاری کی جائیں گی۔
اجلاس میں نہ صرف مخصوص نشستوں کے معاملے پر مشاورت کی جائے گی بلکہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے 35 آزاد ارکان سے دوسری جماعت میں شامل نہ ہونے کا تحریری حلف بھی لیے جانے کا امکان ہے۔ تحریک انصاف نے اپنے حمایت یافتہ 4 ارکان قومی اسمبلی کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کے معاملے پر اہم قدم اٹھانے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر پارٹی پالیسی سے اختلاف کرنے والے 4 منحرف اراکین اسمبلی کے خلاف اسپیکر کو ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اراکین میں چودھری عثمان علی، مبارک زیب، اورنگزیب کچھی اور ظہور قریشی شامل ہیں۔ تحریک انصاف اس وقت بقا کی جنگ میں جس نہج پر کھڑی ہے، جماعت کے پاس آپشن کیا ہے؟ کیا جماعت کے سامنے معافی اور سیاست سے علیحدگی آج بھی یہی 2 راستے رکھے گئے ہیں؟ کیا جماعت ان 2 راستوں کا چناؤ کر سکتی ہے ایک ایسے وقت میں کہ جب وزیر اعلیٰ کو اپنی صفوں میں بھی مخالفت کا سامنا ہے اور یہ دھڑے بندی واضح طور پر اب ایک شکل اور فارم اختیار کرتی جا رہی ہے؟ یہ مالاکنڈ، پشاور، KPK کے مختلف اضلاع سے منتشر گروپس متحرک ہو رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور اپنی حکومت بچانے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں؟ JUI فے کتنی اہمیت کی حامل ہے